نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. سامعین و حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق و احسان سے آج جس موضوع پر ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کے حقوق، دا رائٹس آف دا چلڈرن. بچے دراصل وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت وہ اس کام میں پوشیدہ ہے کہ اس کے بچوں کی تعمیر شخصیت اور ان کے کردار کی تشکیل اور پوری توجہ اور انہماک سے ان کے کردار کی تشکیل کی جائے. یہ عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بچوں کے حقوق کا واضح تصور اور ان حقوق کا احترام اور اس کا باقاعدہ نظام موجود نہ ہو. اسلام نے دیگر افراد معاشرہ کی طرح بچوں کے حقوق کی بھی پوری تفصیل بیان کی ہے. لہٰذا ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم بچوں کے حقوق پر بات کریں. لہٰذا بچوں کے حقوق ان کے پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں جو قبل از پیدائش حقوق ہیں. قبل از پیدائش بچہ حالت جنین میں ہوتا ہے. اسلام نے بچے کے حقوق عطا کرنے کا آغاز حالت جنین سے کیا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا حق وہ ہے زندگی کا حق. بچے کی زندگی کا آغاز وہ مرحلہ جنین سے ہوتا ہے. اسلام نے اس مرحلے سے بچے کے لیے زندگی کے حق کو قانونی حیثیت عطا کی ہے. چونکہ استقرار حمل کے 4 ماہ بعد رحم مادر میں موجود بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے. اس وقت حمل ضائع کرنا رحم مادر میں بچہ کو قتل کرنا ہے، جو کہ قتل انسانی کے مترادف ہے اور گناہ کبیرہ ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ چاہے تو 120 دن گزرنے سے پہلے بحالت مجبوری اسقاط حمل کر سکتی ہے. اسقاط حمل جب تک اس کی تخلیق نہ ہو جائے یہ صرف اس حالت تک جائز ہے کہ جس میں انتہائی مجبوری کی حالت ہو. پھر متعدد مقامات پر تصریح ہے کہ تخلیق کا عمل 120 دن یعنی 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے، اور تخلیق سے مراد روح پھونکنا ہے. تخلیق سے مراد روح پھونکنا ہے. فتاوی عالمگیری صفحہ 1 جلد 335 میں ہے المرأة یسعها ان تعالج اسقاط الحمل. عورت حمل گرا سکتی ہے جب تک اس کے اعضاء واضح نہ ہو جائیں. ما لم یستبن شیء من خلقہ وذلک ما لم یتم له 120 یوما. اور یہ بات 120 دن یعنی 4 ماہ گزرنے سے پہلے ہوتی ہے. علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ذخیرہ میں ہے کہ اگر عورت رحم میں نطفہ پہنچنے کے بعد اس کے اخراج کا ارادہ کرے تو فقہا نے کہا ہے کہ اگر اتنی مدت گزر گئی ہے جس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو جائز نہیں ہے. اس مدت سے پہلے اخراج کرانے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور حدیث کے مطابق یہ مدت 4 ماہ ہے. یہ امام حسکفی نے در المختار میں
جو ابن عابدین نے اس کو جو رد المختار ہے اس میں جلد 5 صفحہ 329 پر ذکر کیا ہے۔ علامہ حسکفی حنفی لکھتے ہیں عورت کے لیے حمل ساقط کرانے کی کوشش کرنا مکروہ ہے اور عذر کی وجہ سے جائز ہے، یعنی شدید عذر ہو، بشرطے کہ بچہ کی صورت نہ بنی ہو، اور اگر اس نے کسی دوا کے ذریعے سے ناتمام یعنی کچے بچے کا اسقاط کرایا تو ماں کے عاقلہ یعنی دودھیال کی طرف سے بچہ کے وارثوں کو 1 سال میں 500 درہم ادا کیے جائیں گے۔ اور علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں اور اگر اسقاط کے نتیجے میں بچہ زندہ نکلا اور پھر مر گیا تو عورت کے عاقلہ پر اس بچہ کی دیت ہے جو 3 سال میں ادا کی جائے گی، اور اگر عورت کے عاقلہ نہ ہو تو عورت کے مال سے ادا کی جائے گی، اور عورت پر 2 ماہ کے مسلسل روزے فرض ہیں اور عورت اس بچہ کی وارث نہیں ہوگی۔ یہ رد المختار میں ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد 5 صفحہ 379 پر لکھتے ہیں۔ اور علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں جب تک تخلیقی عمل یعنی نطفہ میں اعضاء کی ساخت کا عمل شروع نہ ہو اسقاط حمل جائز ہے۔ پھر فقہا نے بیان کیا کہ یہ مدت 4 ماہ ہے۔ اس تصریح کا یہ تقاضا ہے کہ تخلیقی عمل سے مراد روح کا پھونکا جانا ہو، ورنہ یہ غلط ہے کیونکہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ تخلیقی عمل 4 ماہ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر حمل کے 4 ماہ گزر گئے ہوں لیکن حمل برقرار رہنے کی وجہ سے عورت کی ہلاکت یقینی ہو جس کی ماہر ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی ہو تو 4 ماہ کے بعد بھی اسقاط حمل جائز ہے، بلکہ عورت کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسقاط نہ کرانے کی صورت میں بچہ اور ماں دونوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اور پیٹ کا بچہ جس کا جاندار اور زندہ ہونا وہ ایک ظنی سی بات ہے، اس کی بنسبت ماں کی جان جو یقینی اور مشاہد ہے وہ زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ اس بچہ کو بچایا جائے، اس لیے اس صورت میں اسقاط کرانا وہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رحم مادر میں استقرار حمل جب تک 120 دن یعنی 4 ماہ کا نہ ہو جائے، یعنی بچہ کے اندر روح پھونکے جانے سے قبل اسقاط حمل کرانا اگرچہ بہت زیادہ ضرورت کے تحت جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ مکروہ ہے، جبکہ 4 ماہ کا حمل بطن مادر میں ہو جائے تو اب اسے ضائع کرنا صرف ناجائز نہیں بلکہ یہ حرام ہے اور قتل کے مترادف ہے۔ یہ ایک حق ہے جو بچے کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دیا ہے اور کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اور پھر دوسرا حق ہے وراثت کا حق، جو بھی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ فقہاء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل اگر وہ چند شرائط پوری کر سکتا ہو تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ حمل اس بچے کو اپنے ماں باپ کا وارث بنا دیتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ترکہ چھوڑنے والے کی موت کے وقت جو بندہ مر رہا ہو اس کی موت کے وقت بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہو، کیونکہ وارث وہ میت کا خلیفہ ہوتا ہے اور خلیفہ کے لیے موجود رہنا ضروری ہے۔ لہذا جب نطفہ صحیح حالت میں رحم میں پایا جائے تو اس پر زندگی کا حکم لاگو ہوگا اور وہ میت کی وراثت میں سے حصہ پائے گا، یعنی میت جو مر گیا ہے، مرنے والا ہے، جب وہ مر رہا تھا تو اس وقت وہ بچہ جو تھا وہ اس
اپنے ماں کی پیٹ میں موجود تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وضع حمل کے وقت جب بچے کی پیدائش ہو اس وقت بچہ زندہ ہو، کیونکہ وراثت کا زندہ ہونا شرط ہے۔ مردہ انسان وارث نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ النساء 4 سورت 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ بھی اولاد کے زمرے میں آنے کی وجہ سے میت کا وارث ٹھہرے گا اور ترکہ میں سے حصہ پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کچھ حقوق عطا کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ تھا زندگی کا حق، دوسرا حق وراثت کا حق، اور تیسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ وصیت کا حق ہے۔ جنین کے لیے جب ابھی جنین ہوتا ہے، ثابت شدہ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے۔ اگر مرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو فقہا کا اجماع ہے کہ جنین اگر زندہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وصیت کیے جانے کا حق درست ثابت ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وصیت کیے جانے کے وقت وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہو۔ بلکہ بعضوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر جنین وصیت کیے جانے کے وقت ماں کے پیٹ میں نہ ہو تب بھی اس کا حق وصیت درست ثابت ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ قبل از پیدائش چوتھا حق جو اللہ تعالیٰ نے بچے کو دیا ہے وہ ہے وقف کا حق۔ جنین کے مالی حقوق میں سے ثابت شدہ چوتھا حق حق وقف ہے۔ حق وراثت اور وصیت کی طرح فقہا نے موجود اور بعد میں پیدا ہونے والے بچے، بعد میں پیدا ہونے والی اولاد کا حق وقف بھی جائز قرار دیا ہے۔ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں رد المختار علی در المختار جلد 4 صفحہ 474 میں، وقد نسو علی ان الوقف علی الاولاد والذریت، اور فقہا نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اولاد و ذریت کے لیے وقف کر دینا جائز ہے، اور اس اولاد میں وہ شامل ہوگا جو غلہ آنے کے کم از کم 6 ماہ بعد پیدا ہوا ہو، یعنی غلہ آنے کے وقت اس کا وجود ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو چکا تھا، سو وہ غلہ میں شریک ہوگا۔ لہٰذا اس بنا پر اگر وقف کرنے والا فوت ہو جائے تو وقف شدہ مال جنین کو وراثت میں ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 5واں حق ہے وہ ایسا حق ہے جسے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی مزید توجہ کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے تاخیر اقامت حد کا حق۔ جنین کے لیے جن حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت پر وضع حمل تک حد قائم نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی حاملہ عورت کے اوپر کوئی حد تھی، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حد مقرر کی تھی، مثال کے طور پر کسی کے اوپر شراب کی حد تھی، چوری کی حد تھی، رازنی کی حد تھی، زنا کی حد تھی، کوئی حد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے وہ حد اس پر لاگو ہوتی تھی، مگر ابھی بچہ چونکہ اس کے پیٹ میں ہے تو اس وجہ سے اس حد کو جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے مؤخر کر دیا جائے گا، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا اور نہ ہی اس سے اس وقت جب بچہ پیٹ میں ہو اس پر حد لگائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت الفاظ میں کتنے خوبصورت طریقے سے اس بچے کے حقوق کو بھی محفوظ رکھا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا یہ تھا۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ ان امرأة من الجحینة اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلہ من الزنا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ بدکاری سے حاملہ تھی۔ فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا،
اس نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میں نے حد لاگو ہونے والا فعل کیا ہے. اللہ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وہ حد مجھ پر لگا دیجئے. فَدَعَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِيُّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا. فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے احسن طریقے سے رکھ. بدکاری کا گناہ کرنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے اور اس پر بھی شرمسار بھی ہے. فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتَتْنِي بِهَا جب یہ بچے کو جن دے تو اسے پھر میرے پاس لے آ. فَفَعَلَ اس نے ایسا ہی کیا. فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پھر حکم لگا دیا جو حکم لگنا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ فَشَقَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے تاکہ اس کا سطر نہ کھلے. اس کو تکلیف بھی سطر کھلنے کی نہ ہو, اس کی عزت اور حرمت باقی رہے. فَشَقَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا کس کر اس کے کپڑے باندھ دیے گئے. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کر دی اور اس کو سنسار کیا گیا. ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے, یعنی 70 آدمیوں کی توبہ قبول ہو جائے. اور کیا تم نے اس سے بہتر توبہ دیکھی ہے؟ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى کیا تو نے اس سے بہتر توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے دی ہے؟ یہ صحیح مسلم کتاب الحدود میں ذکر ہے روایت. تو سامعین محترم آپ نے دیکھا کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے یعنی عورت کے حاملہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے حبیب نے اسے اتنا حق دیا ہے بچے کو کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی حد اس کی ماں کے اوپر نہ لگائی جائے. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جاءت الغامدیہ قبیلہ غامد کی ایک عورت بارگاہ رسالت میں آئی. فقالت یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کیجئے. وَإِنَّهُ رَدَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اسے واپس بھیج دیا. فلما کان الغد قالت جب کل کا دن آیا تو اس نے آ کر پھر وہی بات کی یا رسول اللہ لم تردنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کیوں لٹاتے ہیں؟ آپ مجھے کیوں لٹاتے ہیں؟ شاید آپ ایسے ہی لٹانا چاہتے ہیں جیسے مائز بن مالک کو لٹایا تھا. کما رددت ماعزا فواللہ اس نے کہا اللہ کی قسم انی لحبلا میں تو حاملہ ہوں. بس اب میرے بدکار ہونے میں کیا شک ہے, قربان جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اپنے صحابہ کرام کو کیا تربیت کی تھی کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی سزا پانے کے لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی سزا نہ مقرر ہو, اس دنیا میں ہی اس سزا کو اٹھا لیا جائے. کہنے لگی آپ مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں مائز کی طرح, خدا کی قسم میں تو حاملہ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہے جو اس بات کا پکا اور پختہ ثبوت ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں لوٹنا چاہتی قالا اما لا
قال اما لا، اگر تو نہیں لوٹنا چاہتی فاذهبي حتى تلدي، فرمایا اگر تو نہیں لوٹنا چاہتی تو ٹھیک ہے، جب تو وضع حمل کر چکے، جب بچہ جن چکے تو اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ فلما ولدت اتته بالصبي فی خرقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس نے بچہ جن لیا تو وہ اسے ایک خرقہ میں، ایک چادر میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ قالت ھذا قد ولدتہ، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ اسے اپنے گناہ پر کتنی ندامت اور شرمندگی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جب تک مجھے سزا نہ ملی اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے جو تربیت کی تھی اس کا حق بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی۔ قالت ھذا قد ولدتہ قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اور یہاں تک کہ تو اسے دودھ چھڑا دے۔ صرف ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں، لمبی حدیث پاک ہے، ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ یہاں تک کہ اس نے، آپ نے فرمایا اسے تو دودھ بھی چھڑا دے۔ جب اس نے بچہ کا دودھ چھڑا لیا تو بچہ کو لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں نے اس کا دودھ چھڑا لیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کو پرورش کے لیے دے دیا۔ پھر حکم دیا تو اس عورت کے لیے اس کے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا، پھر لوگوں کو اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے حضرت خالد کے چہرے پر پڑے۔ حضرت خالد نے اسے برا کہا تو یہ برا کہنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا خبردار ہے خالد، ایسا مت کہو، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور حقوق العباد میں گرفتار ہوتا ہے اور مسکینوں کو ستاتا ہے، ایسی توبہ کرے، اگر ناجائز محصول لینے والا بھی توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی بخش دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اس پر نماز پڑھی گئی اور وہ دفن کی گئی۔ سامعین محترم اور حاضرین محترم، آپ نے دیکھا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے حقوق متعین کیے اور اسے پیدائش سے پہلے اتنا خوبصورت حق عطا کر دیا کہ اس کی ماں کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ اور پھر چھٹا حق جو وہ یہ ہے، وہ ہے نفقہ کا حق۔ یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کا خرچ اٹھائے، اگرچہ اس کی ماں کا خرچ اس پر لازمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ عورت پاسی نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس بچے کا خرچ اٹھانا اللہ رب العزت نے باپ کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے تاکہ نمبر 1 بچہ کے نسب کا تحفظ ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ اگر عورت دوسری شادی کر لے اور وہ وضع حمل کی عدت سے پہلے اگر دوسری شادی کر لے تو نسب میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے حاملہ عورت کی جو عدت رکھی گئی ہے وہ جب تک کہ بچہ نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک رکھی گئی ہے تاکہ نسب کا تحفظ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بچہ کا نسب غلط ملت ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر طلاق یافتہ حاملہ عورت کا نان و نفقہ بھی شوہر پر صرف بچہ کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت حاملہ نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وہ 3 ماہواریاں ہیں، اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔
जनीन का हक के नफ़क़ा, खाने पीने का हक अल्लाह ताला के इस फरमान से साबित है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन कुन्ना उलातु हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यदअना हम्लहुन्ना। ये अत-तलाक़ कुरान पाक की जो सूरत है उसमें 65 सूरत 6 नंबर आयत में। और अगर वो हामला हो तो बच्चा पैदा होने तक उन पर खर्च करते रहो। तो ये हक है, आप अंदाजा कर लीजिए। इसके अलावा एक और खूबसूरत हक है और वो है फितराने का हक। अब फितराना जो है सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं है जो बहुत बड़े हो चुके हों, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे की तरफ से सदका फितर अता करना बिल इत्तेफाक मुस्तहब है, जबकि इमाम अहमद से मंसूब एक कौल के मुताबिक ये वाजिब है कि नौमौलूद और दीगर की तरह जनीन की तरफ से भी सदका फितर अदा किया जाए। ये तो 7 हुकूक सामीन नाज़रीन ऐसे थे जो पैदाइश से पहले के हुकूक हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी अगली नशिस्त में हम पैदाइश के बाद जो बच्चों के हुकूक हैं उन पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी अगली नशिस्त को भी ज़रूर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।